چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے اب سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت سے قرآن سیکھنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنا ہے، عربی زبان میں سیکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ احد پہاڑ جو ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت ہی بڑا، تقریباً 3-4 کلومیٹر کے ایریے میں یہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے، کافی بڑا پہاڑ ہے۔ جب جائیں گے، دیکھیں گے، مدینے جائیں، اور جب اللہ پاک سب کو لے جائے، دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں جلد از جلد وہاں کی بعد لوگ عشق بری حاضری نصیب فرما دے، پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المدثر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16، 14، 15 اور 16، یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ الکریم ایک وقت آئے گا آپ درست قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والے ضرور بن جائیں گے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں ایک آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومہدت لہ ومہدت لہ ومہدت لہ ومہدت لہ تمہیدا 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 ومہدت لہ تمہیدا ومہدت لہ تمہیدا ومہدت لہ تمہیدا ومہدت لہ تمہیدا
آئیے اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واو ادا ہوتا ہے واو واو، ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے۔ اچھا، واو پر آپ تشدید بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے جب تشدید ہے پیچھے سے ملائیں گے تو پچھلی آیت جو تھی وَبَنِينَ شُهُودًا، تو اب جو ہے پچھلی جو پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا اس کی جو پچھلی آیت ہے وَبَنِينَ شُهُودًا، اب جب اس کو ملاتے ہیں یہاں پر تو ہو جائے گا ادغام مال غنہ کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ ادغام مال غنہ۔ اور اگر وہاں سے نہیں ملاتے تو یہ تشدید ختم ہو جائے گی، پھر یہ تشدید لکھنے میں ہے مگر پڑھنے میں نہیں آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ واو پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، ہا پر زبر ہے، پھر آگے تا پر زبر ہے۔ یہ تمام کی تمام حرکات ہیں اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے میم کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے نہیں مگر ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا، میم بھی ہونٹوں سے، مگر کہاں سے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے آگے ہے ہا، ہا پر تشدید بھی ہے، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، مشدد ہے، ہا ذرا رک کر، وَمَهَّدتُّ 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 وَمَهَّدتُّ۔ اچھا، اب یہ دال سائلنٹ ہے، کیوں سائلنٹ ہو گئی؟ یہ ادغام ہو گیا ہے، یہ دال مل گئی ہے تا میں، اس لیے یہ سائلنٹ پڑھی نہیں جا رہی ہے نا، ہے مگر مل بھی گئی ہے، اب پڑھی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اس معنی میں سائلنٹ ہو گئی ہے کہ نظر آ رہی ہے مگر پڑھی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ کیا قاعدہ کہلاتا ہے؟ ادغام کا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ادغام کا قاعدہ ہے کہ دال تا میں مل گئی ہے، کیونکہ دال اور تا یہ ہم مخرج ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ ہم مخرج۔ مگر مخرج میں ایک ہوتے ہیں اور یہ صفات میں جدا ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ یہ بھی ایک قاعدہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تو ادغام متجانسین ہے اور اس کو کہتے ہیں ادغام تام۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام تام۔ تام یعنی مکمل، جب دال جو ہے نا وہ تام میں بالکل مل جاتی ہے، اس سے دال کی آواز نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں مِن رَبِّکَ، نون را میں ملتا ہے تو بالکل مل جاتا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں ادغام تام، مگر وہ ادغام متقاربین سے ہے، یہ ادغام متجانسین سے ہے۔ تو آپ کو یہ بھی تو آنا چاہیے نا، کبھی کبھی یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ ادغام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مخارج و صفات کے لحاظ سے ادغام کی 3 قسمیں ہیں، ادغام مثلین، متجانسین اور متقاربین، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے دال تا میں مل گئی اور تا کی ادائیگی، تا جو ہے یہ مشدد ہے، ذرا رک کر بھی ادا کریں گے۔ تا کا مخرج، دال کا مخرج اور طا کا مخرج، یہ طا بھی ہے یہاں پر، تو ان کا مخرج جو ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے۔ جی ہاں، حرف نطعیہ بھی کہتے ہیں ان کو، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ لہو میں لام پر زبر ہے، ہا الٹا پیش ہو، ایک الف کھینچیں گے۔ تمہیدا، تا کو میم سے ملانا ہے، میم ساکن با ہا آ گیا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ، کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی ہوگا میم ساکن کے قاعدوں میں سے، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے یا حرف با آئے تو وہاں اخفاء شفی اور ادغام شفی ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہاں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ ہا یا زیر ہی یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال، وقف بالابدال مع الالف ہو جائے گا یہاں پر۔ آئیے پھر مل کر ایک ساتھ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ اچھا میم کو ہا سے ہی ملانا، وَمَهَّدتُّ وَمَهَّدتُّ وَمَهَّدتُّ، گڈ۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، ثُمَّ يَطْمَعُ ثُمَّ يَطْمَعُ ثُمَّ يَطْمَعُ ثُمَّ يَطْمَعُ ثُمَّ يَطْمَعُ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ أَنْ أَزِيدَ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ۔ یہاں وقف کریں گے تو یہ دال ساکن ہو گیا۔ آئیے اب اس کے قواعد سمجھتے ہیں۔ اگر ہم پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو آگے سا آنے کی وجہ سے
اخفا کا قاعدہ ہو جائے. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. کیونکہ یہاں دو زبر کی تنوین ہے, کوئی بھی تنوین ہو, دو زبر ہو, دو زیر, دو پیش تنوین آ جائے. جب کبھی نون ساکن یا تنوین ہو اور اس کے بعد حرف اخفا آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اخفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا. تو یہاں بھی اخفا ہو جائے گا ملانے کی صورت میں, ملائیں گے تو. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اچھا سا کی ادائیگی, سا, ذال, و, یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سا, ذال, و یہ ادا ہوتے ہیں. تو یہ سا کا مخرج آپ نے یاد رکھنا ہے, اور حروف لسویہ سے اس کا تعلق ہے. سا پر پیش ہے, ہونٹ گول ہو جائیں گے. میم مشدد, میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا ہوتا ہے غنہ. میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا ہوتا ہے غنہ. نون مشدد میں بھی ہوتا ہے ایک الف کا غنہ. نون مشدد, یہ نیچے نون مشدد بھی ہے. جب کبھی نون مشدد آئے یا میم مشدد آئے ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. اور میم کی زبر کو کھینچنا نہیں, یا تو معو, یا کو تو سے ملائیں گے. اور تو حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے, حرف مطبقہ میں سے بھی ہے. حرف مستعلیہ میں سے بھی, حرف مطبقہ یعنی موٹے حروف میں سے بھی ہے, اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھنا ہے. اچھا تو حرف قلقلہ میں سے بھی ہے. قلقلہ بھی ہوگا, آواز موٹی ہو کے نکلے گی. قلقلہ بھی ہوگا, آواز لوٹ کر بھی آئے گی. آواز آئے گی یطمعو, یطمعو. یطمعو, یطمعو. مل کر پڑھنا ہے یطمعو. یطمع. گڈ. میم پر زبر, عین پر پیش. میم کی حرکت کو بھی نہیں کھینچنی, عین کی حرکت کو بھی نہیں کھینچنی, اور عین پر پیش ہے, ہونٹ گول ہو جائیں گے. مگر عین ادا ہوگا کہاں سے؟ حلق کے درمیان عامل سے, حلق کے درمیان والے سے. اور میم ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولا. نہیں, ہونٹوں کے خشک حصے سے. ہونٹوں کے خوش. یہ علی بھائی نے کہہ دیا ہونٹوں کی گولائی سے. محمد علی بھائی انہوں نے بولا اچھا چلیں, کسی نے تو بولا اس طرح سے آواز آئی نا ہونٹوں کی گولائی سے. میں نے کہا ہونٹوں کی کہا صرف, تو آپ نے کہا گولائی سے. اب یہ بھی تو ہوتا ہے ہونٹوں کے خشک حصے سے, پھر یاد آئے گا ہونٹوں کے خشک حصے سے. ٹھیک ہے, دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے. اچھا آگے ان ازید. ان آپ دیکھیے یہ الف نہیں حمزہ ہے, اور نون ساکن کا قاعدہ ہے. نون ساکن با حمزہ آ گیا, پھر حمزہ آ گیا. اظہار حلقی کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار حلقی. غنہ نہیں کریں گے. ازید حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے, زا یا زیر, زی, زا سین صاد, زا سین صاد. ان کا مخرج ہے زبان کی بالکل باریک نوک, اور ثنایا سفلا یعنی نیچے والے دانت, اور ثنایا علیا ما اتصال ثنایا علیا یعنی اوپر والے دانتوں سے کچھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مخرج یہی ہوتا ہے. پھر یہ آواز آتی ہے زا, زا کیا آواز آئے گی؟ زا. زا. ان ازید. ان ازید. ان کو مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ کہتے ہیں, صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ کہتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے. اور زا میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے, ازید میں زا یا زیر, زی یا مدہ ہوگا. وقف کرنے میں دال ساکن ہو جائے گی اور آواز آئے گی قلقلہ کی. حرف قلقلہ میں سے دال ساکن ہونے کی جگہ آواز لوٹ کر آئے گی, جنبش حرکت ہوگی. آپ نے یاد رکھنا ہے. ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. گڈ. اگر آگے ملا دیں گے تو آواز آئے گا کیسے؟ کلا. اللہ. اب ملاتے ہیں. ثم یطمع ان ازید کلا. 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 کیوں ملانے کا دیکھیں, آپ دیکھیں آیت کے اوپر صاد بھی لکھا, لا بھی. جب یہ ہو, یہ لا مراد یہی ہے کہ آپ آگے ملا سکتے ہیں, وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں. جیسے آیت پر لا لکھا ہوا ہے, ملا بھی سکتے ہیں, وقف بھی کر سکتے ہیں. اس میں دونوں حکم ہیں. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. کلا. 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 انہو. 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 کان. 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 انہو کان. انہو کان. لآیاتنا. لآیاتنا. لآیاتنا.
بآياتنا عنيدا 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 إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا. گڈ. تو پیارے بچے اور بندی چلنگان پہلا حرف کلا میں کاف. کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے. اور قوف موٹے والا یہاں تو ہے نہیں، اب اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے. کاف آ گیا. کلا لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. لام الف زبر لا بھی ہے، الف مدہ ایک الف کھینچنا بھی ہے. اب یہاں پر طو لکھا ہوا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے. رک جائیں گے تو یہاں کلا، اچھا ملا دیں گے تو یہاں پر ہو جائے گی مد. اس کو کہتے ہیں حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ طو کی علامت ہم نے ہٹا دی، ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہاں مد منفصل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مد منفصل. گڈ. اور وقف کریں گے تو مد نہیں ہوگی، حرف مدہ ہوگا. کلا، ٹھیک ہے. انہو میں حمزہ کو خوب واضح کریں گے، نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، اور ہا الٹا پیش ہو، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے کیونکہ کھڑی حرکات ہے. کانا میں کاف الف زبر کا الف مدہ ہے، پھر کھینچیں گے، اور نون کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے، نون پر زبر ہے کانا، ٹھیک ہے. اور لآیاتنا لام کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. حمزہ کے اوپر یہ کھڑا ضرب ہے، یعنی الف ہے، لکھا ہوا الف ہے مگر یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس پر کھڑا زبر آ گیا، زبر آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، دو زبر آ جائیں، دو زید دو پیش، تنوین آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے، جزم آ جائے، الف نہیں رہتا، یہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کھڑا زبر آ گیا ہے، ایک الف کھینچنا ہے. یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. تاکہ نیچے زیر نہیں کھینچنا، حرکات کو نہیں کھینچتے. زبر زیر پیش آئے نہیں کھینچیں گے، کھڑی حرکات آ جائیں ایک الف کھینچیں گے، حرف مدہ آ جائے ایک الف کھینچیں گے. تو پھر دیکھیں آخر میں نون الف زبر نہ آ گیا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. لآیاتنا لآیاتنا. گڈ. عین پر زبر ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے. نون یا زیر نی یا مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، اس کو کھینچنا ہے کیونکہ یا مدہ ہو گیا. اور دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. مع الالف وقف بالابدال. مع الالف وقف بالابدال مع الالف ہوگا. اب پھر مل کر پڑھیں گے. کلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه كان لآياتنا عنيدا. گڈ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 اور آیت نمبر 14 تا 16 14 15 16 تین آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی. آئیے ان آیات کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے صرف سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں. یہاں پر ٹیم اے بھی ہے، ٹیم بی بھی ہے، اور مقابلہ ہوگا بڑا سخت ہوگا. جی ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی مقابلہ کریں گے. جی ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی. مقابلہ کرنا ہے سخت. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آج کا مقابلہ جیتتی. پہلا سوال ٹیم اے سے. میم کا مخرج ہے کیا؟ آپ میں سے کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. مائک دیجیے گا ادھر، آگے آتے جائیں. جی کیا نام ہے پیارے بچے؟ محمد حسن. محمد حسن بھائی بتائیے میم کا کیا مخرج ہے؟ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں، سوچ لیا پھر سوچ لیں. سوچ لیا. ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا. 10 پوائنٹ دلا دیے محمد حسن بھائی نے اپنی ٹیم کو. ماشاءاللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. اچھا وَمَہَّدتُّ میں یہ دال اور تا آ رہا ہے، دال کو پڑھیں گے یا نہیں، یہ قاعدہ پوچھ رہا ہے. محمد ایان دال کو پڑھیں گے یا نہیں؟ نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. نہیں. دال کو کہاں ملائیں گے؟ تا کے ساتھ. تا کے ساتھ ملا دیں گے. جی. سوچ لیں. سوچ لیا. واقعی سوچ لیا سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. اگلا سوال ٹیم اے بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. محمد ایان بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے.
اگلا سوال ٹیم اے والوں سے، بتائیے تمہیدہ پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ؟ تمہیدہ ٹیم اے والے بتائیں گے، سوچ میں پڑ گئے ہیں، جلدی کیجئے، 1 2 3 4 5۔ ٹیم بی سے بتائیں گے محمد ہاشم بھائی، ہاشم بھائی کو دیجیے گا مائک۔ الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ تو ہوگا محمد ہاشم بھائی، مگر قاعدہ کون سا ہوگا؟ قاعدے کا نام کیا ہے؟ جلدی کیجئے، چلے سید عفان کو دیجیے گا جی۔ وقف بالابدال مع الالف۔ وقف بالابدال مع الالف ہوگا، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے کا جواب بی والوں نے دے دیا، بی والوں نے 10 پوائنٹ لے لیے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 20 اور آپ کے کتنے؟ 10۔ 2 سوالوں کے بعد 10، ان کا ایک سوال کے بعد 20، یعنی آپ والا جواب انہوں نے دیا ہے نا، ابھی تو ان کا سوال اپنا باقی ہے، تو آپ کا سوال ابھی ہونے جا رہا ہے۔ بتائیے ثم، بہت ایزی سوال ہے، میم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی محمد عدی حسنین بھائی، سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے جی۔ میم مشدد۔ میم مشدد ہے، میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کو گننا ہوتا ہے۔ ایک یا 2 الف کا؟ ایک۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور عدی بھائی نے، محمد عدی حسنین نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 30۔ ماشاء اللہ، اور ادھر ہے 10۔ اگلا آخری سوال ٹیم بی سے، ٹیم بی والے ہو جائیں ایکٹیو۔ چلیں آخری سوال کرتے ہیں، ثم یطو، یطو میں کون سا قاعدہ ہے؟ محمد علی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بتائیے محمد علی بھائی۔ قلقلہ۔ قلقلہ، سوچ لیں، سوچ لیا۔ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کی۔ جنبش اور حرکت کے ہیں، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ چوچ لیا، چوچ لیا کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچ لیا ہوتا ہے، چوچ لیا ہوتا ہے؟ سوچ لیا۔ پھر سوچ لیا، جی۔ پکا؟ جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، محمد علی بھائی آخری وقت میں آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آخری سوال ٹیم بی والوں سے، تیار ہو جائیں۔ کس سے پوچھیں یہ سوال؟ ثم یطمع ان ازید، کلا، ازید پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ازید، یاد آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، ان کو مائک دیجیے گا، اپنا نام بتائیں۔ محمد ایان۔ محمد ایان، آپ بھی محمد ایان، بہت محمد ایان ہے ماشاءاللہ جی۔ بتائیے۔ مد عارس۔ مد عارس، سوچ لیں، سوچ لیا۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا مقابلہ برابر نہیں ہوا، آج کا مقابلہ ٹیم بی کتنی پوائنٹ کی لیڈ سے؟ 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے نے حاصل کیے 20 پوائنٹ، ٹیم بی نے حاصل کیے 40 پوائنٹس۔ آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد ایان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومہدت له تمہیدا، ومہدت له تمہیدا، ومہدت له تمہیدا، ومہدت له تمہیدا، ثم يطمع ان ازید، ثم يطمع ان ازید، ثم يطمع ان ازید کلا، 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 انه كان لآیاتنا عنیدا، انه كان لآیاتنا عنیدا۔ ماشاءاللہ، اچھی کوشش کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ غلطیاں درست کرنی ہے اور اچھے انداز سے پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ آپ مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ علی اکبر بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا علی اکبر بھائی، آپ نے پہلے بھی را کو جو ہے نا باریک کیا تھا تعوذ میں، تعوذ جو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را پر نہیں ہوا صحیح طریقے سے، اور یہاں پر بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی را باریک پر کر کے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا. ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا 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 إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا. ابھی بھی تھوڑی حمزہ کی بجائے تھوڑا عین مکس ہوتا ہے، کوشش کریں حمزہ کلیئر کرنا، ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. پھر لا دیا، چلیں اب کوشش کریں. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد ایان بھائی نے حدر میں پڑھا اور علی اکبر بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. جو غلطیاں آئی ہیں ان کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.